اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. غزوہ احد جو ہجرت کے تیسرے سال ہوا شوال کے مہینے میں، بدر جو تھا غزوہ وہ دوسرے سال ہوا تھا رمضان کے مہینے میں. بدر میں اللہ نے انسان بہت زیادہ فتح عطا فرمائی اور تیسرے سال غزوہ احد کے موقع پر بھی فتح مل رہی تھی، فتح مل چکی تھی، لیکن پیچھے درے پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جو جگہ دی تھی کہ آپ تم لوگ یہاں بیٹھو گے اور اس وقت تک نہیں ہلو گے جب تک میں تمہیں نہ کہوں، انہوں نے جب دیکھا کہ فتح ہو چکی، کافر بھاگ گئے، مال غنیمت اب سے سمیٹنا ہے، چلے دوسرے بھائیوں کی مدد بھی ہو جائے گی، مال غنیمت اکٹھا کر لیتے ہیں. یہ خیال پیدا ہوا کچھ لوگوں میں، لیکن ان کے جو امیر تھے انہوں نے اور 4-5 افراد نے منع کیا. انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک نہیں اٹھنا، تو جو کچھ ہے بے شک عثمان فتح پا گئے ہیں لیکن ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے. چند لوگوں کے سوا باقیوں نے یہ بات نہ مانی اور وہ فوراً چلے گئے مال غنیمت سمیٹنے. ادھر سے کافروں کے لشکر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو خالد بن ولید جو اس وقت کفار میں سے تھے، انہوں نے وہ اس کی ٹوہ میں تھے، جو ہی انہیں موقع ملا وہ پیچھے سے آ کر اسی درے پہ آ کر ان سب کو شہید کر دیا جو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے. ان سب کو شہید کیا اور شہید کرنے کے بعد پیچھے سے جب مسلمانوں پر اچانک حملہ ہو گیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، یہاں تک کہ نبی پاک بھی کافروں کے گھیرے میں آ گئے، کچھ صحابہ بھی گھیرے میں آ گئے. باقیوں کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ شہید ہو چکے ہیں، تو ان کے بھی دل دہل گئے. سب اب سب مایوسی کی کیفیت میں تھے. یا خود نبی پاک اور ان کے گرد جو ایک گھیرا تھا صحابہ کا، وہ اس وقت کافروں کے نرغے میں آ چکے تھے. بہت خطرناک پوزیشن تھی، جس کے حوالے سے پچھلی آیت میں، گزشتہ آیت میں جو ہم نے گزشتہ روز پڑھی تھی، وہ آیا تھا کہ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم، کہ تم لوگ دور بھاگے جا رہے تھے اور پیچھے پھر کر بھی نہیں دیکھتے تھے جبکہ رسول تمہیں بلا رہے تھے تمہارے پیچھے سے. اس وقت تم لوگ غم کی کیفیت سے دو چار تھے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد آج کی آیت میں فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انزل علیکم تم پر نازل کیا، من بعد الغم میں اس غم کی کیفیت کے بعد. وہ جو غم اور رنج کی کیفیت تھی کفار کے اچانک حملے کی وجہ سے تمہارے پاؤں اکھڑ چکے تھے، صحابہ کی اکثر کے بہت سارے صحابہ شہید ہو چکے تھے، نبی پاک کی بھی شہادت کی خبر گردش کر رہی تھی. تم لوگ اب سمجھتے تھے کہ ہماری اب زندگی کا فائدہ کیا، ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہم نے تو سب کچھ نبی پاک کے گرد گھومتی تھی ہماری زندگی، اب ہم کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، تمہیں کچھ ہوش نہیں رہا تھا. اس غم و رنج کی کیفیت سے اللہ نے تمہیں نکالا. کیا کیا؟ انزل علیکم من بعد الغم، اس غم اور رنج کی کیفیت کے بعد اللہ نے نازل کیا
आमाना, तसल्ली नाजिल फरमाई। नुआसन, नुआस कहते हैं, एक होती है नींद आने की कैफियत की इब्तिदाई कैफियत जैसे ऊँग आती है, और एक होती है कि ऊँग से भी आगे जो नींद की बंदा पलके झपकना शुरू कर देता है, नींद काफ़ी गलबा कर लेती है। आप कह सकते हैं कि यहाँ नुआसन का माना आप कह सकते हैं नींद आना। तो तुम पर अल्लाह ताला ने नुआसन नाजिल की, यानी नींद नाजिल की कि नींद तारी होने लगी। तो अल्लाह ने तसल्ली नाजिल की गम के बाद, नुआसन यग़शा, और वो जो तसल्ली थी वो नींद की कैफियत में आ रही थी तुम्हारे ऊपर। आपको पता है उल्टा गम में तो नींद नहीं आती, लेकिन जब नींद आ जाए तो इंसान को सुकून मिल जाता है, वो जो थकावट है वो चली जाती है, और जो इंसान के गम होते हैं वो काफ़ी हद तक हल्का हो जाता है। तो अल्लाह ने तसल्ली इस तरह नाज़िल की, उस वक्त तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने नींद तारी कर दी। नुआसन तो एक नींद सी थी, यग़शा जो तारी हो रही थी, यग़शा गाशी या यग़शा से इसके मानी छा जाना, एक नींद थी जो छा रही थी। ताइफतन मिनकुम, तुम में से एक गिरोह पर, तुम में से कुछ एक गिरोह पर यानी कुछ लोगों पर। व ताइफतुन, और तुम में से एक जमात ऐसी थी, कद अहम्मतहुम अनफुसुहुम, जिनको अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है? अहम्मतहुम, अहम्मा के मानी अहम होना, अहम्मत हुम, उनको ज़्यादा अहम लग गई थी, अनफुसुहुम, अपनी जानें, उन्हें अपनी जानों की परवाह हो गई थी। यज़ुन्नून बिल्लाह, और वो अल्लाह के बारे में ख्याल रखते थे, उनका गुमान उस वक्त अल्लाह के बारे में जो था वो गैर अल हक, वो सच्चा गुमान नहीं था, वो नाहक गुमान था। यानी अल्लाह के बारे में उनको बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि मतलब अल्लाह कहीं हमें सजा दे रहा है, अल्लाह कहीं हमें मरवा रहा है, अल्लाह, तो अजीब अजीब से गुमान और ख्याल आ रहे थे, जैसे मायूसी के आलम में इंसान पर आते हैं। यज़ुन्नून बिल्लाहि गैर अल हक, और वो अल्लाह के बारे में नाहक किस्म के गुमान कर रहे थे। ज़न्नल जाहिलिया, जैसे कि जाहिलियत के गुमान थे, वो गुमान उनको आ रहे थे। यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शै, वो गुमान क्या थे? यक़ूलून, वो कहते थे, हल क्या, लना, लाम जो है ये इख्तियार के मायने में है, और लना हमारे इख्तियार में, क्या हमारे लिए या हमारे इख्तियार में है, मिनल अम्रे, मुआमले में, इस जंग के मामले में, फतह के मामले में, दीन के मामले में, मिन शै, कोई इख्तियार, क्या हमारे इख्तियार में कुछ है? यानी हम क्या कर रहे हैं? बस ठीक है, अब जाते हैं, आराम से खा जाते हैं, वो तो यानी इस तरह के गुमान आ रहे थे, ख्याल दिमाग में आ रहे थे। कुल, ए नबी फरमा दीजिए, इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, सारे इख्तियारात अल्लाह ही के हाथ। इन्नल अम्र, यकीनन मुआमला, इशू, केस, कुल्लहु, सारे का सारा, लिल्लाह, अल्लाह के। युख्फून फी अनफुसिहिम, इख्फा से, इख्फा के मानी छुपाना, अख्फा फेल माजी है, उसने छुपाया, युख्फी, वो छुपाता है, ये छुपाएगा, युख्फूना, वो सब छुपाते हैं, क्योंकि बात माजी की आ रही है तो वो सब छुपाते थे। युख्फूना फी अनफुसिहिम, वो अपने दिलों में छुपाते थे, मा ला युबदूना, जो वो जाहिर नहीं करते थे, लाका, आपके सामने। हुजूर इनके दिलों में वो बातें आ रही थी जो आपके सामने वो कर नहीं रहे थे। यक़ूलूना, और ये कहते क्या थे? कहते थे लौ कान लना मिनल अम्रि शैउन, कहते थे कि हमारे बस की बात होती, लौ कान लना, अगर हमारे बस में होती, मिनल अम्रि शैउन, कुछ भी, अगर इस मामले में कुछ भी हमारे बस में होता, मा कुतिलना,
تو ہم قتل نہ ہوتے؟ ہاں ہونا اسی جگہ تو ہم یہاں ہی قتل نہ کیے جاتے؟ قل اے نبی فرما دیجئے لو کنتم، لو اگر، کنتم کس سے ہے یہ؟ کنتم کس سے نکلا ہے؟ کانا، وہ تھا، وہ ہے، کنتم تم سب ہوتے، لو کنتم اگر تم سب ہوتے، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، بیوت جمع ہے کس کی؟ بیت کی، بیت کے معنی گھر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو جنگ میں آئے ہو اس لیے شہید ہوئے ہو، اس لیے فوت ہو گئے ہیں تمہارے دوست، موت کا وقت مقرر ہے۔ لو کنتم فی بیوتکم اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جب موت کا وقت آیا ہے وہ آ نہیں تھا، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبارز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، لبارز تو نکل آتے، بارزہ کے معنی ظاہر ہوا، نکل آیا، باہر آ گیا۔ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبارزہ تو نکل آتا، الذین وہ لوگ جو کتب علیہم القتل جن پر قتل لکھ دیا گیا، یعنی جن کی موت لکھی ہوئی تھی تقدیر میں، تقدیر میں جن کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود بخود نکل آتے، الی مضاجعہم اپنے قتل گاہوں کی طرف۔ مضاجع مضجع کی جمع ہے، مضجع کے معنی لیٹنے کی جگہ، آرام کرنے کی جگہ، تو وہ خود بخود اپنے ان جگہوں پہ آ جاتے جہاں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، ارے یہ حالات جو گزرتے ہیں نا مسلمانوں پر، کبھی تکلیف کے، کبھی مصیبت کے، کبھی رنج کے، کبھی خوشی کے، یہ حقیقی نہیں ہوتے، یہ آزمائش کے ہوتے ہیں۔ لہذا فرمایا وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ، ارے اللہ تو آزماتا ہے، ایسا اس لیے کرتا ہے کہ تجھے آزمائے، تاکہ اللہ آزمائے، جانچے، ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، وَلِيُمَحِّصَ اور اللہ خاص خالص کر دیں، صاف کر دیں۔ گزشتہ سبق میں بھی گزرا تھا، محص یمحص تمحیص، تمحیص کے معنی کسی چیز کو خالص کر دینا، صاف کر دینا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ اللہ خالص کر دے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یہ برے برے جو گمان ہیں تو یہ اس لیے آئے ہیں کہ ان حالات سے تم گزرے ہو، اور اللہ نے اس لیے گزارا ہے کہ ان برے برے خیالوں کا تمہارا خاتمہ کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ علیم باخبر ہے، علم رکھنے والا ہے، بذات الصدور جو کچھ سینوں میں ہے، اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، ان الذین بے شک جو لوگ تولوا، تولا سے پیٹ پھیر گیا، بھاگ گیا، منہ پھیر لیا، جنگ کے موقع پر اگر کہا جائے تولا اس کے معنی جنگ سے بھاگ گیا، تولوا وہ سب جنگ سے بھاگ گئے۔ ان الذین تولوا بے شک جو لوگ منہ پھیر کر بھاگ گئے، منکم تم میں سے، یعنی اے مومنو تم میں سے جو لوگ منہ پھیر کر بھاگ گئے تھے جنگ سے، یوم اس دن جس دن التقا ملے، ملاقات ہوئی، التقا کے معنی اس کی ملاقات ہوئی، الجمعان دو جماعتیں، جس دن دو جماعتیں یعنی دو گروہ، دو لشکر، ایک مسلمانوں کا لشکر، ایک مشرکین کا لشکر، التقا جب یہ دونوں لشکر ملے، اس دن جب تم میں سے کچھ لوگ بھاگ گئے جنگ سے، انما استزلہ الشیطان، استزل یہ ذلت سے ہے، ایک ذلت ہوتی ہے ذال کے ساتھ، یہ زے کے ساتھ ذلت ہے، اسی طرح لکھتے ہیں لیکن ذال کی جگہ زے، اور زے پہ زبر، ذلت، ذلت کے معنی پاؤں پھسل جانا، کیچڑ ہو آپ کا پاؤں پھسل گیا نیچے گر گیا، اسے کہیں گے ذلہ، پاؤں پھسل گیا۔
استزلہ کے معنی کے پاؤں پھسلا دیا، استزلہم ان کو پھسلا دیا الشیطان شیطان ہے۔ جس دن دونوں لشکر آپس میں ملے، جس دن وہ جنگ ہوئی یعنی غزوہ احد، اس دن تم مومنوں میں سے جب کچھ لوگ بھاگ گئے تو شیطان نے اصل میں ان کو پھسلایا، اور شیطان کسی پر کچھ اس کا اثر کیوں ہوتا ہے شیطان کا کہ شیطان اس کو پھسلا دے، اس کی وجہ بھی بتائی۔ استزلہم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا بے وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ بعض کچھ ما کسبو جو انہوں نے کیے، یعنی کچھ ان کے اندر کوئی گناہ کی معاملہ تھا، کچھ غلطی کا معاملہ تھا، پہلے کچھ گناہ کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے شیطان ان پر حاوی ہو گیا، اس نے ان کو پھسلا دیا۔ استزلہم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو ان کے ان بعض افعال کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو ہم برا بھلا کہہ سکتے تھے، مگر اللہ نے فوراً اعلان کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان سے غلطی ہوئی، اللہ نے تنبیہ بھی کر دی، سرزنش بھی کر دی، لیکن فوراً فرما دیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ حالات کچھ ایسے تھے، تو فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یعنی اب تم ان کے خلاف کچھ بول نہیں سکتے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، حلیم بہت بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آگے فرمایا اے ایمان والو، لا تکونوا، مت ہو جاؤ، لا تکونوا، مت ہو جاؤ، نہ ہو جاؤ، الذین، کا کے معنی طرح، الذین وہ لوگ جو کافروا جنہوں نے کفر کیا، الذین کافروا جن لوگوں نے کفر کیا، کالذین کافروا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، یعنی اے مومنوں تم کافروں کی طرح مت ہونا، تم کافروں کی طرح مت ہونا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی وہ جو کافر ہیں ان کا قول یہ ہوتا ہے، ان کا انداز گفتگو یہ ہوتا ہے، لِإِخْوَانِهِمْ، انہوں نے کہا اپنے بھائی بندوں کو، اپنے بھائیوں کو، یا بھائی سے مراد قوم کے بھائی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے اور یہ غزوہ احد ہوا تو مسلمان جن قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے انہی قبیلوں میں کچھ ان کے قوم کے لوگ کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، منافق بھی تھے۔ تو ان مشرکوں اور منافقوں نے صحابہ کرام اور مسلمانوں کو کہا اذا ضربوا فی الارض، کب کہا؟ اذا ضربوا فی الارض، لفظی معنی ضرب کے معنی تو ہوتے ہیں مارنا، ضربوا کے لفظی معنی ہوں گے انہوں نے مارا، فی الارض زمین میں، لیکن یاد رکھیے جب بھی اس طرح کا لفظ ہے ضرب فی الارض تو یہ محاورہ ہے عربوں کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سفر کیا، ٹریول کیا۔ اذا ضربوا فی الارض، تو کافر لوگ گو کی طرح مت ہو جانا، جن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں اذا ضربوا فی الارض، جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں یا سفر کرتے ہیں، او کانوا غزاً، غزاً غازی کی جمع ہے غزات، جب وہ غازی بن کر نکلتے ہیں یعنی اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو کافر کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، مسلمانوں کو، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، یعنی اپنے گھروں میں، اپنے قبیلوں میں، اپنے ڈیرے میں ہوتے، ما ماتو، تو پھر مرتے تو نہ۔ یہ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہ ہونا ہے کہ بھائی تم جہاد پہ گئے اس لیے مارے گئے، ارے یہاں ہوتے تو نہ مرتے، ما ماتو تو نہ مرتے، وما قتلوا اور قتل نہ ہوتے۔ فرمایا مومنوں کو کہ تمہاری سوچ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، لِيَجْعَلَ، وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں مومنوں سے؟ اگر تم اللہ کے بندے، اگر تم لڑائی میں نہ جاتے تو آج زندہ تو ہوتے تمہارے بھائی،
تو ایسی باتیں کیوں کرتے تھے؟ لیجعل، تاکہ کر دے اللہ تعالیٰ ذالک، یہ باتیں حسرتاً، تاکہ ان باتوں سے وہ افسوس پیدا کریں، حسرت پیدا کریں فی قلوبہم، مومنوں کے دلوں میں، کہ ہاں یار بات تو ٹھیک کر رہے ہو، ان کو خراب کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ واللہ یحیی و یمیت، تو یاد رکھو کہ واللہ، اللہ ہے، یحیی، زندہ رکھتا ہے، و یمیت، اور وہی موت ہے۔ جہاد میں ہو، اللہ نے تمہاری زندگی رکھی ہے، کوئی نہیں مار سکتا۔ گھر میں بیٹھے ہو اور اللہ نے موت لکھ دی ہے تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، بما، جو کچھ، تعملون، تم سب عمل کر رہے ہو، تم سب جو کچھ کر رہے ہو، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آخر میں فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک اصول یاد رکھو، اور لئن، اگرچہ قتلتم، تمہیں قتل کر دیا جائے، ارے زندہ لوگوں تم بھی سن لو، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، اگر تم قتل ہو جاؤ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے، اگر تم اللہ کے دین کے لیے قتل ہو جاؤ، او متم، یا مر جاؤ تم سب لوگ، متم، تم سب مر جاؤ، اگر تم قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ، ایک اصول یاد رکھو، لام کے معنی تاکید کے لیے، یعنی یہ بات پکی ہے کہ جو مغفرت ہے، بخشش، گناہوں کی معافی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمت، اور جو رحمت ہے اللہ کی، خیر، وہ بہتر، اللہ کی طرف سے گناہوں کی بخشش ہو جائے، انسان پاک صاف ہو جائے، ورحمت، اور اللہ کی رحمت آ جائے، یہ خیر، یہ بہتر ہے، من ما، اس سے جو، یجمعون، وہ جمع کر رہے ہیں، یہ جو دنیا کی دولت تم جمع کر رہے ہو، یہ دنیا کی آسائش جو تم جمع کر رہے ہو، یہ دنیا کے مزے جو کچھ تم لوٹ رہے ہو، جمع کر رہے ہو، یہ سب جمع کر لو، پوری دنیا، پوری کائنات کے خزانے جمع کر لو، کامیاب ہو جاؤ خزانے جمع کرنے میں، تب بھی اس کے مقابلے پر اللہ کی مغفرت اور رحمت بہتر ہے۔ یہ اصول یاد رکھو۔ اب بتاؤ تمہیں موت سے کیا ڈر، کیونکہ جو اللہ کے راستے کی موت ہے وہ مغفرت کا سبب ہے اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ کے راستے میں مرنا تو بذات خود ساری دنیا کی دولت سے بڑھ کر حصول ہے۔ آگے فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم، مُتُّمْ کیا مطلب، مر جاؤ، او قتلتم، یا تم قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، لام پھر تاکید کے لیے، یعنی یہ پکی بات ہے، چاہے تم مر جاؤ، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، پکی بات ہے کہ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ، إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کی طرف تمہارا حشر کیا جائے گا۔ حشر کے معنی جمع کرنا، مختلف علاقوں سے نکال کے سب کو ایک جگہ جمع کرنا، یہ حشر ہے۔ تو سب تم اللہ کے سامنے ہی میدان حشر میں ہوگے، تم سب اللہ ہی کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے، تو پھر بھاگ کہاں رہے ہو؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اب یہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت میں نرمی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو شفقت تھی، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے وقت میں محنت شروع کی دین کی جب کہ ہر طرف کفر ہی کفر تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، شرک ہی شرک تھا۔ شروع میں 3 افراد مسلمان ہوئے، ایک اپنی بیوی باوفا حضرت خدیجہ، ایک اپنا بھتیجا، اپنا کزن جو کہ خود اپنی پرورش میں آ چکے تھے، سیدنا علی، ساری 4 لوگ، اور ایک اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ، اور ایک اپنا دوست حضرت ابو بکر۔ 4 بندوں سے ابتدا ہو رہی ہے دین اسلام کے پھیلنے کی۔ تو جب یہ 4 لوگوں سے آگے چلا اور ہر ایک نے اپنی محنت کی،
اب حضور کے ساتھ مختلف لوگ آتے رہے، ایک جماعت بنتی گئی، اور جب جماعت بنتی ہے آپ کو پتہ ہے آپس میں یا لیڈر کے ساتھ کچھ چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی معاملے میں ایک تھوڑا سا اختلاف آ جاتا ہے، کوئی مختلف رائے آ جاتی ہے، تھوڑا سا طبیعت میں اختلاف ہوتا ہے، تو کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے بندے سے، جماعت کے کسی فرد سے جو قائد ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا، جب آپس میں ایسی کوئی بات کر بیٹھتے ہیں جو قائد کو اچھی نہیں لگتی۔ اب قائد کے پاس دو تین رستے ہوتے ہیں، اس کے پاس ایک رستہ تو یہ ہے کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر ان کو اپنے سے علیحدہ کر دے، غصہ میں آ کر انہیں اپنے سے علیحدہ کر، چل ایسی کی تیسی کی ہم اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے بھی ہے اپنے ساتھ رکھنا ہے اور ان کی تربیت کرتے رہنا ہے، ان میں خوبیاں پیدا کرتے جانا ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک یہ سوچ، اس کے لیے بڑی نرمی چاہیے، طبیعت کے اندر بڑی شفقت چاہیے، بڑی حکمت چاہیے، حلم و بردباری چاہیے۔ اللہ نے نبی پاک کو یہ عطا فرمایا، لہذا فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، فا کے معنی پاس، بما کے معنی بوجہ، رحمتن رحمت، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، من اللہ اللہ کی طرف سے رحمت کی وجہ سے، لنتا لانا، لام الف لا نون زبرنا لانا، اس کے معنی وہ نرم ہو گیا، اسی سے کہتے ہیں کلام لین، لین کہتے ہیں نرم چیز کو۔ فرمایا لنتا، اے نبی پاک لنتا، آپ نرم ہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہیں، لہم، ان صحابہ کرام کے لیے، ورنہ غزوہ احد کے موقع پہ جو غلطی ہوئی تھی وہ کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں ہوئی تھی جنوں سے ہوئی تھی، لیکن حضور نے معاف کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت تھی جو نبی آپ نرم ہوئے، لہم ان کے لیے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ فَظًّا، فَظ کہتے ہیں سخت مزاج، ترشرو، تھوڑی سی غلطی پہ ہے اسٹرکٹ مارشل آرڈر آ جائے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، غلیظ کے معنی سخت، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، آپ کا رویہ سخت ہوتا، لام تاکید کے لیے، تو پھر ایسا ہی ہونا تھا، کیا ہونا تھا، انفضوا، انفض کے معنی وہ بھاگ کھڑا ہوا، وہ جماعت کو چھوڑ کے بھاگ گئے، انہوں نے کہا ایسی ہے ہم نہیں آتے بھائی، آپ کے ساتھ ہی نہیں چلتے، تو فرمایا لانفضوا، تو یقیناً وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوتے، من حولک، آپ کے گرد سے، یعنی آپ کی جماعت کا حصہ نہ رہتے، وہ آپ کی طرف سے بھاگ جاتے، کہتے بھائی ہم اس جماعت میں نہیں رہتے۔ یہ تو آپ کی شفقت اور رحمت تھی جو آپ نے سب کو اکٹھا کیا۔ اگر آپ کی طبیعت میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہوتا کہ سختی ہوتی یا آپ کا دل سخت ہوتا تو سارے آپ کے ارد گرد سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ آپ نرم ہیں اور مزید اور نرم رہیے، فاعف عنہم، تو آپ بھی انہیں معاف کیجیے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، فاعف، تو آپ بھی معاف کیجیے، عنہم، ان کو جن سے غلطی ہو گئی ان کو معاف کیجیے، واستغفر لہم، سے معاف نہ کیجیے، واستغفر، اور خود مغفرت کی دعا بھی کیجیے، لہم، ان کے لیے، اللہ سے، کہ اللہ بھی انہیں معاف کرے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت بھی مانگیے۔ اور بات یہیں تک نہیں ہے، بندہ کہنا چاہیے آپ معاف کر، بس ٹھیک ہے بہت ہو گیا، بڑی مشکل سے بندہ برداشت کر کے کسی کو معاف کر دیتا ہے، صرف یعنی اتنی محبت رکھیے کہ ان کے لیے اللہ سے مانگیے۔ اور بات یہاں بھی کافی نہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وَشَاوِرْ، واقع معنی اور، شاور مشورے سے ہے، اور مشورہ کیجئے، ہم، ان سے مشورے بھی کیا کیجئے، فی الامر، بڑے بڑے ایشوز، جب کوئی معاملہ پیش ہے تو ان سے مشورے بھی کریں، یہ نہیں ہے کہ یہ ناکارہ ہو گئے ہیں، یہ قیمتی لوگ، اور ان کو اپنے مشورے میں رکھیے، اور آپ جب ان کو اپنے مشورے میں رکھیں گے ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہم جماعت کا ایک ایکٹیو پارٹ،
یہ جماعتیں بنتی ہیں اس طرح. فرمایا وشاورہم فی الامر، اور ان سے معاملے پہ مشورہ کیجیے. جب کوئی بڑا معاملہ ایشو آ جائے تو ان سے مشورہ کیجیے. اس کے بعد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، اے نبی فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تو عزم کر لے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا پکا ارادہ کر لیں، پھر پیچھے نہیں ہٹنا. فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہاری مدد. جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ غزوہ احد کے لیے باہر ہی نکلنا ہے تو ٹھیک، پھر باہر ہی نکل. جو فیصلہ کر لیں آپس میں مشورے کے بعد، مشورہ ضروری ہے، مشورے کے بعد جو بھی فیصلہ ہو جائے پھر اس پر پکا عمل کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالی بھروسہ کرنے والوں کو پسند ہے.